ناظرین، لفظ میسوپوٹامیہ قدیم الفاظ میسو اور پوٹاس سے مل کر بنا ہے۔ میسو کا مطلب درمیان میں اور پوٹاس یعنی دریا، یعنی یہ وہ علاقہ ہے جو قدیم دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان زرخیز وادیوں پر مشتمل تھا، جبکہ آج کے جدید دور میں یہ علاقہ عراق، کویت، ترکی اور شام کے علاقوں پر مشتمل ہے۔ ناظرین، میسوپوٹامیہ کی تاریخ بہت طویل اور مارکہ آرا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ دوسری جگہوں سے بہت سے لوگ ان زرخیز زمینوں پر آباد ہوتے رہے اور یہاں پر قبضہ کرنے کی خاطر آپس میں جنگ و جدل میں مصروف رہے۔ یہاں پر آنے والے لوگوں میں زیادہ تر تعداد شامی عربوں کی تھی اور وہ تمام لوگ تقریباً ایک جیسی زبانیں بولتے تھے۔ آج سے 3000 سال قبل مسیح میں دو گروہوں یعنی سمیرین اور قادینز نے میسوپوٹامیہ پر قبضہ کر لیا۔ سمیرین جنوب میں خلیج فارس کے نزدیک رہتے تھے اور وہ ایک ایسی زبان بولتے تھے جو کسی دوسری زبان سے نہیں ملتی تھی۔ ناظرین، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے آج سے تقریباً 3200 سال قبل لکھائی کا آغاز کیا۔ میسوپوٹامیہ اس وقت کئی شہروں پر مشتمل تھا اور ہر شہر پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ 3200 قبل مسیح میں ہی جنوب میں رہنے والے اکادین نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا اور اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کر دیا۔ 2000 سال قبل مسیح میں ایمورائٹس اور آرمینینز میسوپوٹامیہ میں آ کر آباد ہوئے، جو بعد میں مزید کئی ریاستوں میں تقسیم ہو گیا۔ لیکن 18ویں صدی میں کنگ حمورابی نے ایک مضبوط ریاست کی بنیاد رکھی، جو ریاست خلیج فارس سے ماری تک پھیلی ہوئی تھی۔ شہر بابل اس وقت ایک عظیم مذہبی اور ثقافتی مرکز بن چکا تھا۔ 1000 سال قبل مسیح میں آشوریوں نے یعنی اسیرینز نے، جو میسوپوٹامیہ کے شمال میں آباد ہو گئے تھے، اپنا اثر و رسوخ جنوب تک بڑھا لیا۔ 539 قبل مسیح میں اہل فارس نے اس علاقے پر حملہ کر دیا۔ میسوپوٹامیہ کی تہذیب آہستہ آہستہ فراموش ہو گئی، لیکن آج کل ماہرین آثار قدیمہ اسے دوبارہ دریافت کرنے کے چکروں میں ہیں۔ ناظرین، میسوپوٹامیہ کا مطلب دریاؤں کے درمیان واقع ایک ملک ہے، جو کہ ایک یونانی زبان کا لفظ ہے جو دراصل دریائے ٹیگرس اور یوفریٹس کے آگے پھیلا ہوا ہے۔ یہ ایک تکون ہے جس نے دونوں دریاؤں کے دہانوں ایلب شہر اور جھیل ارمیا کی حدود متعین کر رکھی ہیں۔ آج کل اس کا تعلق موجودہ عراق کے ایک بہت بڑے حصے کے ساتھ ہے۔ ناظرین، دریائے عرفات جو کہ 2780 کلومیٹر اور ٹیگرس جو کہ 1950 کلومیٹر لمبا ہے، ان دونوں کا منبع کوہ آرمینیا میں ہے اور یہ دونوں دریا خلیج فارس میں جا کر گرتے ہیں۔ یہ دریا اپنے راستے میں دو خالص مٹی کی بڑی وادیوں کو سیراب کرتے تھے۔ یہاں کسان گندم اور جو کی کاشت کرتے تھے اور بھیڑ بکریاں پالنا ان کا مشغلہ تھا۔ اس زرخیز علاقے سے آگے گھاس کے میدان اور صحرا پھیلے ہوئے تھے، جہاں مویشی پالنے والے خانہ بدوش لوگ رہتے تھے۔ ناظرین، اس علاقے میں بے قاعدہ بارشیں ٹورس اور زیگرس کے پہاڑوں پر برستی تھیں۔ جب شدید بارشیں ہوتی تو یہ طوفانی سیلابوں کا سبب بن کر تباہی مچا دیتی۔ تودے گرنے سے گاؤں دریا برد ہو جاتے اور میدان کیچڑ کی جھیلوں تلے دب جاتے تھے۔ جب یہ بارشیں نہیں ہوتی تھیں تو دریا خشک ہو جاتے اور خشک سالی کی وجہ سے لوگوں کو بھوک کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اور ناظرین، ان دونوں دریاؤں یعنی دریائے فرات اور ٹیگرس کو میسوپوٹامیہ کے لوگ انتہائی مقدس مانتے تھے اور انہیں اپنا دیوتا مانتے تھے، اور کبھی کبھی انصاف طلب کرنے کی خاطر کسی مجرم کو ان دونوں مقدس دریاؤں میں ڈبکی لگوائی جاتی تھی۔ اگر کوئی شخص یعنی کوئی مجرم اس دریا میں ڈوب جاتا تو اسے مجرم سمجھ لیا جاتا، اور اگر وہ زندہ بچ کر نکل آتا تو اسے بے گناہ تصور کر لیا جاتا تھا۔ بابل یہ بیبیلون سٹی، شہر بابل جو دریائے فرات کے کنارے تعمیر کیا گیا تھا، 18ویں صدی قبل مسیح میں کنگ حمورابی کی سلطنت کا دارالخلافہ بنا۔ 6 صدی قبل مسیح میں نیبوکدنیزار کے عہد حکومت میں، مجھے امید ہے کہ میں نے یہ نام صحیح بولا ہوگا،
کوئی بھی مشرقی شہر اس شہر کی خوبصورتی، دولت اور مذہبی بالادستی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ناظرین، بابل کے لوگ مردوک کو اپنا سب سے بڑا دیوتا سمجھتے تھے۔ تقریباً 2000 سال قبل مسیح کے اختتام پر وہ میسوپوٹامیہ کا سب سے بڑا دیوتا تسلیم کیا جانے لگا تھا۔ بابل کا ہر بادشاہ اپنی حکومت کے آغاز پر مندر میں جاتا اور مردوک کے مجسمے پر ہاتھ رکھ کے ایک حلف لیتا اور اس بت کے سامنے چڑھاوے بھی چڑھائے جاتے تھے۔ اور ناظرین، زیگورات میسوپوٹامیہ کے اندر، شہر بابل کے اندر ایک بہت بلند و بالا مینار تھا، جس کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ لوگوں کو دیوتاؤں تک رسائی دیتا ہے، اور کچھ لوگ اسی مینار پر چڑھ کر ستاروں کا مشاہدہ بھی کرتے تھے۔ ناظرین، بابل سٹی یعنی بیبیلون ایک انتہائی محفوظ شہر تصور کیا جاتا تھا۔ اس کے گردا گرد ایک دیوار تعمیر کی گئی تھی جو تقریباً 6 میٹر چوڑی اور 18 کلومیٹر لمبی تھی۔ اس کی اندرونی دیواریں شہر کے مرکزی حصے کی حفاظت کرتی تھیں، اور اس شہر کے 8 دروازے تھے، اور ان میں سب سے جو عظیم دروازہ تھا اسے اشتر گیٹ یعنی اشتر دروازہ کہا جاتا تھا۔ بابل کی شان و شوکت اس کے شاہی محل، زگورت، درجنوں فلک بوس مندر، معلق باغات اور دریائے فرات کو عبور کرنے کے لیے 115 میٹر لمبے پل سے منسوب تھی۔ اور ناظرین، یہی بابل کے معلق باغات، ان کو دنیا کے عجائبات میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اشتر گیٹ کو 575 بیلوں کی تصاویر اور چمکدار نیلے رنگ سے مزین کیا گیا تھا۔ میسوپوٹامیہ کے رہنے والے لوگ ایک ایسی مافوق الفطرت اور پوشیدہ دنیا پر یقین رکھتے تھے جسے ان کی زندگیوں پر مکمل اختیار تھا۔ وہ عالم بالا سینکڑوں دیوتاؤں سے آباد تھا جو انسانوں جیسے تھے۔ ناظرین، بابل کے لوگ تمام دیوتاؤں کو برابر نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ انلل ان کا سب سے بڑا دیوتا ہے جو سب پر حکمرانی کرتا ہے۔ اس کا بھائی اینکیلا سمندروں اور دریاؤں پر حکمرانی کرتا تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ انسانوں کو تخلیق کرتا ہے اور ان کا دوست ہے۔ انلل کی بیوی انانا اشتر جنگ اور محبت کی دیوی سمجھی جاتی تھی۔ انلل دیوتا زمین پر بہت سے احکامات یعنی زمین پر بسنے والے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اس طرح ہر چیز، ہر پیشے اور ہر حالت کا ایک الگ دیوتا مقرر تھا۔ میسوپوٹامیہ والے توقع رکھتے تھے کہ دیوتاؤں اور ان کے مندروں کی سجاوٹ سے انہیں ان کی مدد اور حمایت حاصل ہوتی ہے۔ ان کے نزدیک دیوتاؤں کو خوش کرنے سے بڑھ کر کوئی چیز قابل قدر اور اچھی نہ تھی۔ لوگوں کے نزدیک اس دنیا میں ہر اچھا برا واقعہ ان دیوتاؤں کی مرضی کے عین مطابق ہوتا تھا۔ وہ مختلف علامتوں کو بے حد اہمیت دیتے تھے۔ مثلاً خشک موسم میں زبردست بارش کا مطلب تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ عقیدت مند لوگ مندر اور مجسمے، ہیرے، عبادتیں اور گیت ان کی نظر کرتے اور ان کے احترام میں میلوں ٹھیلوں کا باقاعدہ اہتمام کرتے تھے تاکہ انہیں معافی مل جائے یا پھر ان کے دیوتاؤں کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے۔ اور ناظرین، اسی تہذیب اور ثقافت کے ساتھ ایک بہت بڑی فرضی جنگی داستان بھی منسوب ہے جسے گلگامش کی رزمیہ جنگ کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل ایک نظم ہے اور بہت طویل نظم ہے جو کہ اکادین زبان میں لکھی گئی ہے۔ یہ ہمیں ایک بادشاہ کی نیم افسانوی کہانی سناتی ہے اور اس میں بہادری، دوستی اور ابدی زندگی کے متعلق بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ گلگامش عرق کا نوعمر بادشاہ تھا۔ وہ ایک دیوی اور دیوتا کا بیٹا تھا۔ وہ بہت خوبصورت، دلیر، طاقتور تھا اور اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھتا تھا۔ دیوتا گلگامش کو سبق سکھانا چاہتے تھے اور اسی غرض سے انہوں نے اس کا حریف انکائیڈو یا انکیدو تخلیق کیا۔ گلگامش کو جب اس کے وجود میں آنے کا علم ہوا تو اس نے انکیدو کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی جنگ جیت نہ سکا۔ ان کے درمیان ایک زبردست مقابلہ ہوا اور وہ ہمیشہ کے لیے دوست بن گئے۔
ان سے حکم عدولی کا فعل سرزد ہوا اور وہ صنوبر کے جنگل میں داخل ہو گئے جہاں داخل ہونا منع تھا۔ اسی طرح انہوں نے حواو کے غضب کو دعوت دی۔ یہ حواو، جس کو حباوا بھی کہا جاتا ہے، اس جنگل کا محافظ تھا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور اپنے کارنامے پر فخر کرتے ہوئے واپس عرق پہنچ گئے۔ گلگامیش نے محبت کے دیوی یعنی اشتر کی پیشکش ٹھکرا دی۔ اس مرتبہ دیوتاؤں نے اسے سزا دینے کا فیصلہ کیا اور اس کے دوست ان قیدوں کو ہلاک کر دیا۔ غم زدہ گلگامیش اپنے دوست کے لیے بہت رویا۔ جس موت سے وہ فرار چاہتا تھا اس کی حقیقت سے وہ آگاہ ہو چکا تھا۔ اس کہانی کے مطابق گلگامیش ابدی زندگی کی تلاش میں ایک طویل بحری سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوران سفر ایک خطرناک سمندر کی تہہ میں اسے سدا بہار جوانی کا پودا مل گیا، لیکن واپسی کے سفر میں ایک ناگ نے اسے اس جادوئی پودے سے محروم کر دیا اور یوں اس کی ابدی زندگی کی خواہش ادھوری رہ گئی۔ ناظرین، ابتدائی رسم الخط تقریباً 3200 قبل مسیح میں میسوپوٹیمیا میں سمیرینز کے علاقے میں پروان چڑھا۔ تاجروں کو تبادلہ کی ہوئی اشیاء کی پڑتال کرنے اور انہیں اچھی طرح یاد رکھنے کے لیے کسی رسم الخط کی ضرورت تھی۔ آہستہ آہستہ سمیری زبان کے تمام حروف لکھے جانے لگے اور اسی طرح ان کی زندگی کے مختلف طریقے اور خیالات محفوظ ہوتے چلے گئے۔ ناظرین، سمیری تاجر اپنے مال کے ساتھ مٹی کی ایک گیند بیچتے تھے جو تقریباً ٹینس کی گیند کے برابر ہوتا تھا۔ اس گیند کے اندر اشیاء کی تعداد کے برابر مہریں لگی ہوتی تھیں۔ شاید انہیں کیلکولی کہا جاتا ہے اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ انسانی تاریخ میں جو سب سے پہلا کیلکولیٹر بنایا گیا اس کا نام اور اس کے کام کرنے کا طریقہ انہی کیلکولی سے مستعار لیا گیا تھا۔ مثال کے طور پر 10 بھیڑوں کے گلے کے لیے 10 گول مہریں ہوتی تھیں۔ مال کی آمد پر گیند کو توڑا جاتا اور مہریں گن لی جاتی تھیں۔ اس کے بعد سمیریوں نے گیند کی بیرونی سطح پر نشانات اور علامتیں لگانی شروع کر دی جو مال کے مندرجات کو ظاہر کرتی تھی۔ اسی طرح تحریر ایجاد ہو گئی اور مہروں کی ضرورت نہ رہی، گیندوں کی جگہ مٹی کی تختیوں نے لے لی۔ ناظرین، سمیری رسم الخط میں چیزوں کو خاکوں کی صورت میں ظاہر کیا جاتا تھا اور صدیوں تک آوازوں اور حروف تہجی کو خاکوں کے ذریعے ہی ظاہر کیا جاتا رہا۔ اس کے بعد سمیری رسم الخط میں تصویری مامے استعمال کیے جانے لگے جن کے باعث اکادی جیسی دوسری زبان کی نقل ممکن ہوگی۔ سمیریوں کے رسم الخط کے نشانات میخوں جیسے ہوتے تھے، میخوں یعنی کیل جیسے ہوتے تھے، اس لیے اس خط کو یہ نام دیا گیا۔ اس خط کو میخی رسم الخط کہا جاتا ہے۔ یہ نام اس کی مخصوص تحریری ضربوں سے اخذ کیا گیا ہے۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس علم کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ شکریہ۔